نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. صدق اللہ العظیم. ذمہ داران قوم و ملت، نوجوانان اسلام، امت مسلمہ کے ہمدرد افرادو، اپنے دل میں امت کی رہبری کے لیے، امت کے دکھ سکھ کے لیے درد رکھنے والے قوم کے سرداران اور رؤسا، آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے وہی آیت کریمہ پھر آج تیسری مرتبہ کیوں پڑھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مجید کو قیامت تک کے لیے اعجاز اور نمونہ بنا کر نازل فرمایا ہے، اتارا ہے. اس قرآن کی آج دو بہت اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ قرآن مجید اللہ جل شانہ کی طرف سے بھیجا ہوا، اتارا ہوا ایسا زندگی کا قانون ہے جو ہر انسان کی زندگی کو بہترین، خوبصورت، سکون والا اور اچھا بنا دیتا ہے. ایک چھوٹا سا دیہات، چھوٹا سا قریہ اور گاؤں، اس کے قانون الگ ہوتے ہیں، دوسرے گاؤں اور قریہ کے قانون الگ ہوتے ہیں. دو دیہاتوں کے قانون میں ڈیفرنٹ اور فرق ہوتا ہے. ایک ضلع اور ایک اسٹیٹ اور ایک ملک کا قانون دوسرے اسٹیٹ اور ملک کے لیے جدا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو کلام الہی اپنا نازل فرمایا ہے، اس کا قانون سب کے لیے ایک ہی ہے اور آج تک بدلا نہیں، اور آج تک اس میں نقصان ہوا نہیں اور قیامت تک نقصان ہوگا بھی نہیں. سارے قوانین نقصان کے احتمالات رکھتے ہیں، بدلتے ہیں، 100% بدلتے ہیں، لیکن قرآن ساری انسانیت اور کائنات کے لیے ایک ہی قانون. اترا عرب میں، لیکن ہدایت سارے عالم کے تمام مخلوقات کے لیے، خصوصاً انسان و جنات کے لیے. اس لیے آپ بھی اگر سکون چاہتے ہیں، زندگی اچھی بنانا چاہتے ہیں، تو اس قانون کو، اس اللہ کی کتاب کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور سمجھائیں، جس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، کبھی یہ بدلنے والا نہیں، انشاءاللہ مٹنے والا نہیں. اسے مٹانے والے مٹ گئے. دوسری چیز، عرب کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو سفیان، اخنس ابن شریک، رات کے اندر جب میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تینوں الگ الگ ہو کر گھر سے نکلتے ہیں اور صبح تک قرآن سننے میں مشغول. صبح ہوتے ہوتے جب گھر کو روانہ ہوتے ہیں تو کئی ملاقات ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں کہ ہم دن میں تو اپنی قوموں کو منع کرتے ہیں، اس کی بات مت سنو، یہ جو پڑھ رہا ہے اس کو کان مت دو، اور ہیں تو حقیقت کہ یہ بڑا کشش والا کلام ہے. وعدہ کر لیا کل نہیں سنیں گے. دوسرے دن پھر رات ہوئی، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، پھر اپنے اپنے گھر سے کسی کو کہے بنا نکلے، پھر حضور کے کلام کو سن رہے ہیں. پھر صبح ہونے لگی، واپس ہوئے، پھر تینوں ملاقات ہو گئی تینوں کی، پھر ایک دوسرے کو ملامت کی، وعدہ کیا کہ اب نہیں آئیں گے. تیسری رات پھر جمع ہو گئے، ایک دوسرے کو ملامت کی، اور ملامت کرنے کے بعد پھر لوٹ گئے. وعدہ کیا اب نہیں آئیں گے، لیکن صبح جب ہوئی، اخنس ابن شریک اپنے گھر سے لاٹھی لے کر ابو جہل کے گھر پہنچا اور جا کر کہا کہ سچ بتا، جو ہم کلام سن رہے ہیں حق ہے یا نہیں؟ تو کہا ہے تو حق، لیکن یہ ہے کہ ہمارا خاندان اور یہ عبد المطلب کا خاندان سالہ سال سے جنگ چلی آ رہی ہے ہمارے اندر، سرداری کی،
اور ہم بھی ان کے برابر سرابر کے اندر مقابلہ کرتے رہتے ہیں، خدمت کی ہو، آنے والوں کی رہبری کی ہو، سماج کے اندر کام کاج ہو، لیکن یہ نبوت کا مسئلہ جو ہے نا، یہ جب ان کے اندر چلا گیا، ہم تو ان سے جنگ لڑتے رہیں گے اور یہ دشمنی کے ساتھ ہم زندگی نبھا لیں گے، ایمان قبول نہیں کریں گے، سمجھ کر بھی نہیں سمجھا، نہیں مانا۔ ابو سفیان کے پاس اخنس بن شریح گیا اور اس سے بھی کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا بات تو حق ہے۔ تو عزیزان ملت، جب یہ قرآن اتنا سچا ہے کہ دشمن اسلام بھی اس کو ماننے پر مجبور ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان ہی اس قرآن کو نہ پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ سیکھتا ہے؟ اس لیے آپ سے درخواست ہے، آپ حضرات قرآن کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اسی متعلق آئندہ آپ کے سامنے چند بہترین نمونے جو قرآن مجید نے پیش کیے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بھی پیش کیے جائیں گے۔ آپ حضرات سنتے رہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔